علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ گلزار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ گلزار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل۔ آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت پر چند منٹ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سنیں گے۔ میرے محترم، اسلامی معاشرت میں اسلامی مدارس و مکاتب کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس بات سے ناواقف نہیں کہ ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت بلکہ اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، اور اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی انہیں مدارس کے ذریعے مسلم معاشرے میں جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی بھی اسلامی معاشرے کی بقا، تشکیل اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا ماخذ و منبع ہے، اور اسلامی تعلیمات ہی پر ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد اور داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا ماخذ و منبع ہے، اور دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے ماہرین، اسلامی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے جید علماء کرام اور علوم شرعیہ اسلامیہ پر دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائے، جو آگے چل کر مستقبل میں مسلم معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے اور اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم کو عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے۔ اور بلا شبہ یہ مدارس اپنے اس بلند و بالا عظیم مقصد کے حصول میں 100% نہ صحیح بحمد اللہ ایک بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں، لیکن آج ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈے زور و شور پر ہیں، ان پر نت نئے اعتراضوں کے غول در غول ہے۔ اسلام کے ابدی دشمن یہود، انگریز، ہنود اسلام کے ان قلعوں کو مٹانے میں مصروف ہے، اور اسلامی احکام سے کوسوں دور نام نہاد مسلمان حکمران ان کے دوست ہے، اور مدارس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ مقہور و مغلوب ہے اور بیجا پابندیوں کی زنجیر میں محفوظ ہے۔ لیکن میری بات سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی سرزمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، ہزلیات و غلوظات کا شکار انسانوں کو بنایا گیا، تو انہی مدارس کے طلباء نے، انہی مدارس کے فضلاء نے، انہی مدارس کے علماء نے ان مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، ظلم و جبر کو دفع کیا، اخوت و بھائی چارگی کو عام کیا، اور اس طرح کی ہزاروں مشکلات میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اسلام کے عظمتوں کے نشاں ہے، یہ اسلام کے عظمتوں کے نشاں ہے۔ انہی سے تو ملت کے جذبے جمع ہے، نہ کر دشمنی اے مسلمان تو ان سے، کہ نبیوں کی میراث بڑھتی یہاں ہے۔ جی ہاں، انہی مدارس نے ایک دو نہیں
بلکہ ہزاروں مفسر، محدث، متکلم، مقرر، مفتی، مقرر، شاعر و ماہر، سیاستدان، صحافی تیار کیے، اور ایسے عظیم الشان فقہا، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، اکابر و شیوخ پیدا کیے جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو سرشاری، عمل کو بیداری، فکر کو وسعت، نظر کو خلقت، دلوں کو خلاوت اور عقیدے کو پختگی کی ضرورت نصیب ہوتی ہے۔ میرے دوستو، کالج یونیورسٹی کے فضام تعلیم سے نشوونما پانے والے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی اس قلندرانہ نگاہ اس قدر دوررس اور حقیقت شناس تھی کہ آپ اس کا اندازہ ان کی اس تحریر سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے ان مدارس کی اہمیت میں لکھی۔ فرمایا ان مکتبوں کو انہی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمان بچوں کو اسی میں پڑھنے دو، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں کہ آج اندلس میں 800 سالہ حکومت کے باوجود مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نظر نہیں آتا، وہاں آج غرناطہ، قرطبہ اور حمرہ کے نشانات کے سوا اسلام کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ وہی حال ہوگا ہندوستان کا۔ اس لیے مسلمانوں، میں کہتا ہوں رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو ندھر، تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے آپس میں ہم ان کے اس سنگ میر پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں بارہا کہتا ہوں کہ آج اپنے اس دور میں غور کر لیجئے اور دیکھیے، نظروں کو دوڑائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کہیں تصنیف و تالیف کا میدان ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، دعوت و تبلیغ کا فیضان ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، وعظ و خطابت اور صدائے قرآن ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، خانقاہوں کا صوفیانہ نظام ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا میرا مدرسہ یہ میری زندگی ہے، میری ہر خوشی ہے، میری آبرو ہے، میری اس جہاں سے مجھے غرض کوئی، تجھی سے میری ہر گھڑی دل لگی ہے۔ بہت پوچھتا ہے زمانہ یہ مجھ سے، وہ کیا شے ہے تجھ کو جو مجھ سے ملی ہے؟ سنو میں بتانے چلا ہوں سبھی کو، ملے دین حق کی مجھے آ گئی ہے، یہ برسات انوار کی ہر گھڑی ہے، یہاں دین حق کی صدا رہبری ہے۔ میری زندگی کا یہ ہے وہ ستارہ، میرے واسطے صدا روشنی ہے۔ آخر میں اتنا کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ فدا تجھ پہ جامعہ میری جاں ہے، فدا تجھ پہ جامعہ میری جاں ہے کہ تو مرکز دارالاماں ہے، بلندی تیری برسرے آسماں ہے، تجھے پیار کرتا یہ سارا جہاں ہے۔ کوئی پوچھے کیا ہے یہ سب کچھ تو کہہ دو، کوئی پوچھے کیا ہے یہ سب کچھ تو کہہ دو، چمکتا ہوا دین کا گلستاں ہے، مہک جس کے پھولوں سے ہر سو آیا ہے، مہک جس کے پھولوں سے ہر سو آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔